دھرتی بحث کے دوستو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، پاکستان اور اسرائیل آج سے نہیں بلکہ اپنے پیدائش کے پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسرائیل نے بلا شبہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، مگر ہم نے اسے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ ہم نے بھی اسرائیلیوں پر ثابت کیا کہ ہم بھی اپنی ماؤں کا دودھ پی کر جوان ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے مارکوں کی تاریخ بتائیں گے جس میں ہم نے اسرائیل کی سرزمین پر جا کر اسے نہ صرف للکارا بلکہ اس کے جہاز بھی تباہ کیے، اور آج تک اس کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ پہلی بار ہم نے اسرائیلیوں کے سینے میں خنجر اس وقت گھونپا جب عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ شروع ہوئی تھی، جسے عرب اسرائیل جنگ 1967، تیسری عرب اسرائیل جنگ اور جنگ جون بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے ایک گروہ سے اتحاد کر کے ستمبر 1965 میں امام یمن کا تختہ الٹ دیا، اور جب اس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو صدر ناصر نے اپنے حامیوں کی مدد کے لیے وسیع پیمانے پر فوج اور اسلحہ یمن بھیجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ چند ماہ کے اندر یمن میں مصری فوج کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی۔ بلا شبہ صدر ناصر کے اس جرأت مندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ لیکن یہ اقدام خود مصر کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ صدر ناصر یمن کی فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لیے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیے، اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینا اور مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کے سرحد پر تعینات تھی، صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور آبنائے عقبہ کو جہاز رانی کے لیے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی کر دی۔ اسرائیل نے جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجا طور پر بھروسہ تھا، مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ مصر کی فوج کا بڑا حصہ یمن میں تھا، جسے بروقت بلانا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو باہر نکال کیا، بلکہ شام میں جولان کی پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نما سینا پر بھی قبضہ کر لیا، اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لیے گئے، اور روسی اسلحہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی ذلت آمیز شکست نہیں کھائی ہوگی، اور اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی۔ اسرائیل کے مقابلے میں اس ذلت آمیز شکست کے بعد صدر ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، سعودی عرب اور اردن سے مفاہمت پیدا کی، اور شاہ فیصل سے تصفیہ کے بعد، جس کے تحت مصر نے یمن میں مداخلت نہ کرنے کا عہد کیا، مصری فوجیں یمن سے واپس بلائی گئیں۔ مصر کی شکست کی سب سے بڑی وجہ مصری فوج کی نااہلی اور مصری فوجی نظام کے نقائص تھے، لیکن مصری فوج اور اسلحہ کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا بھی شکست کی ایک بڑی وجہ تھی۔ مصری سمندر کے قریب اسرائیلی جہازوں نے امریکی بحریہ کے جہاز لبرٹی پر حملہ کیا، جس میں 34 امریکی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بعد میں اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا، مگر اس کی امریکہ نے باقاعدہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بعض محققین نے دعویٰ کیا کہ حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ جہاز ڈوبنے کے بعد ملبہ مصر پر ڈال کر امریکہ کو براہ راست جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا، مگر جہاز ڈوبا نہیں، اس لیے مصر پر الزام نہیں لگایا جا سکا۔ 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہوا باز اردن، مصر اور عراق کے فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔
اصل ہوا یہ تھا کہ عرب ممالک نے پاکستان سے اپیل کی کہ اسرائیل نے اچانک حملہ کر دیا ہے، اس کے پاس ماہر پائلٹ نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان نے فوری طور پر 1 درجن سے زائد پائلٹ بھیج دیے جنہوں نے اسرائیل پر کئی کامیاب پروازیں کی۔ عرب ممالک میں بمباری کرنے آنے والے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ اسرائیلی زمینی دستوں کو بھی ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا، اور اس جنگ میں عرب افواج کے 21,000 فوجی شہید، 45,000 زخمی اور 6,000 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ اندازہ 400 سے زائد طیارے تباہ ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کے 779 فوجی مار دی گئے، جبکہ 2563 زخمی ہوئے، 15 قیدی بنا لیے گئے۔ جون 1967 کی جنگ میں شکست کے نتیجے میں غزہ، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کا 24,000 مربع میل 1,08,000 مربع کلومیٹر علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ نہر سویز بند ہو گئی اور مصر جزیرہ نمائے سینا کے تیل کے چشموں سے محروم ہو گیا۔ صدر ناصر نے شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے فوراً استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کا استعفیٰ واپس لینے کے لیے قاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر ناصر نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس طرح صدر ناصر کا اقتدار تو قائم رہا، لیکن 1967 کی شکست کی وجہ سے مصری فوج کی عزت خاک میں مل گئی۔ کئی لوگ فوجیوں کو دیکھ کر فکر چست کرنے لگے، جس کی وجہ سے فوجیوں کو عام اوقات میں وردی پہن کر سڑکوں پر نکلنے سے روک دیا گیا۔ 1967 کی جنگ نے مصر کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ مصر کی آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ نہر سویز تھی، جس کی وجہ سے مصر کو ہر سال $9.5 کروڑ کی آمدنی ہوتی تھی۔ نہر کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ ہو جانے کے بعد نہر سویز میں جہاز رانی بند ہو گئی، اس لیے موقع پر جبکہ مصر کو اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ نہر سویز کی آمدنی کا بند ہونا بڑا تباہ کن ثابت ہوا، لیکن سعودی عرب، کویت اور لیبیا آڑے آئے اور تینوں نے مل کر $9.5 کروڑ سالانہ کی امداد فراہم کر کے نہر سویز کی بندش سے ہونے والے نقصان کی تلافی کر دی۔ جون 1968 میں صدر ناصر نے روس کا دورہ کیا، جس کے بعد روس نے مصر کو ازسر نو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ روس نے پہلی مرتبہ زمین سے ہوا میں چلائے جانے والے کم فاصلے کے میزائل مصر کو دیے۔ آواز کی رفتار سے 1.5 گنا تیز چلنے والے جٹ طیارے اور 500 ٹینک دینے کا وعدہ کیا۔ 3,000 فوجی مشیر اور فنی ماہرین فراہم کیے گئے۔ عرب ملکوں میں سعودی عرب، کویت اور لیبیا نے وسیع پیمانے پر مالی امداد فراہم کی۔ روس اور عرب ملکوں کی اس امداد سے مصر کے فوجی نقصانات کی ایک حد تک تلافی بھی ہو گئی اور اقتصادی حالت بھی سنبھل گئی۔ 1968 کے آخر میں اسوان بند نے بھی کام شروع کر دیا۔ نہر سویز کو مصر کی معیشت میں بنیادی اہمیت حاصل تھی، لیکن یہ نہر 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے کے بعد سے بند پڑی تھی۔ آمدنی کے اس ذریعے سے محروم ہو جانے کے بعد مصر کو سعودی عرب، کویت اور لیبیا کی اقتصادی امداد پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصر کے صدر انور سادات نے یہ پیشکش کی کہ اگر اسرائیلی نہر کے مشرقی ساحل سے واپس ہو جائے تو نہر سویز کھول دی جائے، لیکن یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا، جس پر مصر نے حملہ کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستانی پائلٹ ایک بار پھر اسرائیل پر آگ برسانے کو تیار تھے۔ اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کی۔ 16 ہوا باز مشرق وسطیٰ بھیجے گئے اور 8 پاکستانی ہوا بازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور MiG-21 طیاروں میں پروازیں کی۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ ستار علوی یوم کپور جنگ میں پاکستان کے ہوا باز تھے، جنہوں نے اسرائیل کے ایک معراج طیارے کو مار گرایا۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے اسرائیل کے 4 F-15 طیارے تباہ کیے، جبکہ پاکستان کو کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی توپ خانے کو تباہ کرنے کے علاوہ رہنمائی فراہم کرنے والی پروازیں بھی کیں اور کئی ایسے کارنامے انجام دیے جو آج تک اسرائیلی سینے میں انگارے بن کر بے چین کر رہے ہیں۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر نے حملہ کر دیا اور مصری افواج نے نہر
پار کر کے اسرائیلی فوجیوں کو مشرقی ساحل تہس نہس کر دیا۔ انور سادات نے مصر کا قومی دن 23 جولائی کے بجائے 6 اکتوبر مقرر کر کے اس شاندار کامیابی کو یادگار دن بنا دیا۔ 1975 میں نہر سویز بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھول دی گئی اور اس سے ہونے والی آمدنی سے مصر عربوں ملکوں کی مالی امداد کی محتاجی سے آزاد ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ یوم کپور میں اگر امریکہ پس پردہ اسرائیل کو بھرپور امداد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ امریکہ بظاہر جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، مگر اس کا طیارہ بردار بحری جہاز جزیرہ نما سینا کے شمال میں بحیرہ روم میں ہر طرح سے لیس موجود تھا۔ اس کے ریڈاروں اور ہوائی جہازوں نے اسرائیل کے دفاع کے علاوہ مصر میں پورٹ سعید کے پاس ہزاروں اسرائیلی کمانڈوز اتارنے میں بھی رہنمائی اور مدد کی۔ اسرائیلی کمانڈوز نے پورٹ سعید کا محاصرہ کر لیا، جو کئی دن جاری رہا۔ وہاں مصری فوج موجود نہ تھی کیونکہ اسے جغرافیائی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اپنے دور حکومت میں جمال عبد الناصر نے ہر جوان کے لیے 3 سال کی ملٹری ٹریننگ لازمی کی تھی، جو اس وقت کا پورٹ سعید کے شہریوں نے اسرائیلی کمانڈوز کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور انہیں شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ پھر امریکہ، روس اور اقوام متحدہ نے زور ڈال کر اقوام متحدہ کی قرارداد 338 کے ذریعے جنگ بندی کرا دی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 2656 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ اور 7250 یعنی کہ 7250 زخمی ہوئے، 400 ٹینک تباہ ہوئے، 600 کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مصری افواج نے اسرائیل کے 102 طیارے مار گرائے۔ سامعین، دھرتی وائس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔